اگر آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن اب پڑھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس انسان میں جو نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور اس انسان میں جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم میں سے بس کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز کو تحفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر اسے ڈیوٹی سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور دونوں وجوہات اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نماز کو ڈیوٹی سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ آہستہ آہستہ اکتا جائیں گے اور آپ کو نماز بھاری لگنے لگے گی۔ نماز کا مقصد اللہ سے گفتگو کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہر سجدہ کرنے والے شخص سے اللہ گفتگو نہیں کرتا، اللہ صرف اسی سے گفتگو کرتا ہے جو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کوالٹی کا دھیان رکھنا ہے، کوانٹٹی کا نہیں۔ آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھنی ہیں اور اس نماز میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ سلیقے اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لمبی نماز کرنے کے چکر میں اندھا دھن زمین پر سر نہیں مارنا، بلکہ بھرپور طریقے سے اور بہت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ رکعتوں کو طویل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ پڑھ کیا رہے ہو، رکعتوں کو خلوص دل کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر وہ مختصر ترین کیوں نہ ہو۔ جب آپ دل سے نماز پڑھیں گے تو آپ کے سجدے کب طویل ہو جائیں گے آپ کو اس کا خود ہی علم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح عبادت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مختصر لیکن پوری پڑھا کرتے تھے۔ تو آج سے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ چھوٹی ہی صحیح مگر نماز ضرور پڑھیں۔ مختصر نمازوں سے لمبی نمازوں تک جائیں، چھوٹی صورتوں سے لمبی صورتوں تک جائیں۔ عصر کی نماز سب سے آسان نماز ہے، تو آپ عصر کی نماز سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کی بھی عادت ڈال دے گا۔ ہر گناہ کو نیکی نہیں مٹا سکتی، کچھ گناہ عبادتوں سے ہی مٹتے ہیں۔